السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کر لیتے ہیں سپارہ نمبر 8 کی منتخب آیات پہ۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو قرآن کریم سے جڑنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں سپارہ اور سورۃ الانعام جاری چل رہی ہے، اور اس کی آیت نمبر سورہ انعام کی 112 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قانون بیان کیا ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، بہرحال ان کے ساتھ دشمن ضرور لگے ہیں۔ ان دشمنوں کا تعلق انسانوں سے بھی ہے اور جنات سے بھی ہے، اور یہ ایک میدان کارزار لگتا ہے، ایک معرکہ لگتا ہے۔ نبی آتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ سارا میدان اس کے لیے صاف کر دیا جاتا ہے، نہیں، نبی آتا ہے تو پھر نبی کا مقابلہ اس کے دشمن کرتے ہیں، اور دشمن انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، وہ پھر مقابلہ کرتے ہیں نبی کا، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ اس لیے علماء کو بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء حق بیان کریں گے، مخالفت ضرور ہوگی، غیروں میں ہوگی، اپنوں میں بھی ہوگی، یہ بات یاد رکھیے۔ اپنے شعوری غیر شعوری طور پر بھی کئی دفعہ مخالفت کر دیتے ہیں، 1000 بار تنقیدیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، خود ہماری بھی بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنی بھی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال حق بات بیان، حق کا جب پرچم بلند ہوگا، اس کی مخالفت ضرور ہوگی۔ یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، تو نبی کے ورثاء کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ ہاں، ہمیں اللہ سے آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائش سے بچا کے رکھے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کا طریقہ کار یہ، حق آتا ہے تو مخالفت ضرور ہوتی ہے۔ آپ جہاں بھی دین بیان کریں، کہیں نہ کہیں ضرور مخالفت ہوگی۔ اس آیت پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ اگلی آیت ہے، یہ آیت تھی 112، اور اگلی آیت سورہ انعام کی 116 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ میرے نبی، زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی اگر آپ اطاعت کریں گے، کہنا مانیں گے، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، کیونکہ یہ لوگ تو خالی گمان کی پیروی کرتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ یہاں کتنا بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اکثریت آپ کو راستے سے ہٹا دے گی۔ یہاں صرف اتنا کہنا مقصد ہے، اکثریت کوئی معیار نہیں ہے کہ یہاں چونکہ اکثریت ہے لہذا یہ درست ہوگا۔ اکثریت کوئی معیار نہیں، اور دنیا میں جو اس وقت جس نظام کا سکہ چل رہا ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، جہاں اللہ کی کوئی جگہ نہیں، اور مرکزیت صرف انسان کو حاصل ہے۔ انسانوں کی حکومت ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، انسانوں کے ذریعے حکومت ہے، اینڈ فار دا پیپل، اور لوگوں کے لیے حکومت ہے۔ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے، لوگوں پر۔ اللہ کا تصوری درمیان سے ختم کر دیا گیا، اور پھر اس ڈیموکریسی کے اندر نام نہاد اکثریت کو معیار بنا لیا گیا۔ اگرچہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی جمہوریت ہو جہاں واقعی اکثریت کا خیال رکھا جاتا ہو، لیکن اکثریت بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ اس اکثریت نے وہ ظلم ڈھائے ہیں جو کنگڈم اور بادشاہت نے نہیں ڈھائے۔ بادشاہت کے ادوار میں ظلم ہوتے رہے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر بادشاہت کے ادوار میں گناہ کو لیگلائز نہیں کیا جاتا تھا، گناہ کو گناہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن برا ہو اس جمہوریت کا، مسلمان ممالک میں بھی اس جمہوریت کے زور پر گناہ کو جائز بنایا جاتا ہے، مسلمان ممالک میں۔ باقی غیر مسلم ممالک کی تو چھٹی ہے نا، ان کو تو سارے اختیارات حاصل ہیں۔ وہ شراب کو حلال کر دیتے ہیں، زنا کو حلال کر دیتے ہیں، ہم جنس پرستی کو حلال کر دیتے ہیں، سارا کچھ، اور یہ سب جمہوریت کے زور پر، اکثریت کے زور پر، ٹھیک ہے، جبکہ اکثریت کوئی معیار نہیں۔ اسی اکثریت جمہوریت کو معیار بناتے ہوئے اسلامی ممالک کے اندر حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اکثریت کے فریب میں آنے سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، 136 آیت ہے، 139 تک جائیں گے سورہ انعام کی۔
یہاں مشرکین کا شرک بیان کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرکین کا شرک کی ایک صورت یہ ہوتی تھی، وہ اپنے جانوروں میں، اپنی کھیتیوں میں اللہ کا حصہ بھی مقرر کرتے تھے، یہ اللہ کے نام نیاز، اور غیر اللہ کا حصہ بھی مقرر کرتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ جو جو ان کے پیارے ہیں، ہستیاں ہیں، بزرگ ہیں، شخصیات ہیں، یہ ان کے نام، ان بزرگوں کے نام نیاز حصے مقرر کر دیے۔ اب کرتے کیا تھے؟ اللہ کے نام والا حصہ بھی بزرگوں کے نام دے ڈالتے تھے، لیکن بزرگوں کے نام کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے نام پہ نہیں جاتا تھا، یعنی جو اللہ کے لیے مقرر کیا اس میں سے بھی اٹھا کے غیر اللہ کے نام دے دیتے تھے۔ اللہ تو غنی ہے، اور جو بزرگ ہیں ان کے نام پہ جو دیا جاتا تھا ان میں کمی نہیں کرتے تھے، اللہ کے نام والے میں کمی کرتے تھے، بزرگوں کے نام جو انہوں نے نیاز دی ہوتی تھی اس میں سے کمی نہیں کرتے تھے۔ کہتا تو اللہ تو غنی ہے، تو بھائی تم جن بزرگوں کے نام پہ دے رہے ہو ان کو تو تم نے مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر سمجھا ہوا ہے، تقدیر کو بگاڑنے اور بنانے والا سمجھا ہوا ہے، تو پھر وہ بھی تو غنی ہوئے نا۔ یہاں وہ خود عملاً اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ فقیر ہیں، غنی نہیں، اللہ کا حصہ بھی ان کو دے رہے ہیں۔ اتنی ان کی مت ماری ہوئی تھی۔ یہ قرآن کریم مشرکین کے شرک کی ایک صورت بیان کر رہا، لا الہ الا اللہ، کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون۔ جو اللہ کے نام ہے وہ بھی اٹھا کے غیر اللہ کے نام پہ ڈال دیتے تھے، اور جو غیر اللہ کے نام ہے وہ اللہ کے نام پہ نہیں آتا تھا، اور یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو شرک کی ایک صورت ہو گئی۔ اب ایک اور صورت ان کی شرک کی قرآن کریم بیان کرتا ہے 137 آیت میں، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ مشرکین اپنے بزرگوں، مشرکین کے دلوں میں ان کے بزرگوں کی عظمت اور خوف اس قدر بیٹھا ہوا تھا، وہ بزرگوں کے نام پر بچوں کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ آج کل اخبارات میں نہیں آ رہا، شعور کافی پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے جو سننے والوں میں سے بعض کو یہ ادراک ہوگا، یاد ہوگا کہ کبھی کبھار اخبار میں آ جاتا تھا کہ ایک بندے نے اپنی اولاد کو ذبح کر دیا، سگے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ کیوں؟ کہتا جی میرے بزرگ خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، انہوں نے ذبح کر دیا۔ یہ وہی صورت ہے۔ شیطان اتنی مت مار دیتا ہے، لوگ اپنی سگی اولاد کو بزرگوں کے نام بطور نیاز ذبح کر دیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مشرکین کی ایک اور صورت، لا الہ کیا کہتے ہیں، ان کی کرتوتوں کی ایک اور صورت قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اب حلال و حرام کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم۔ یہ چوپائے، یہ کھیتیاں، یہ ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم اجازت دیں۔ اور کون کھا سکتا تھا؟ وہ جو ان کی مزارات ہوتے تھے، ان کے مجاور، ان کے خادم، ان کو وہ دیتے تھے کہ صرف یہ کھا سکتے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور یہ چند چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ہو چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ جانوروں کو وہ اپنے بزرگوں کے نام چھوڑ دیتے تھے، اس سے سواری کا کام نہیں لیتے تھے، بار برداری کا کام نہیں لیتے تھے۔ کتنی شرک کی بدترین صورت ہے، اور یہ پنجاب میں ہوتا رہا ہے، اب بھی شاید گاؤں میں ہو۔ بزرگوں کے نام سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، جانور چھوڑ دیتے ہیں، وہ کسی کی کھیتی کو جا کے برباد بھی کر لے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جانوروں کو اس کھیتی سے باہر نکالے۔ کہتے یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کا اتنا خوف کہ وہ اتنی عظمت کہ وہ چند جانور مقرر کر دیتے تھے غیر اللہ کے نام پہ، اپنے بزرگوں کے نام پہ، ان سے بار برداری کا، بوجھ کا کام نہیں لیتے تھے اور سواری کا کام نہیں لیتے تھے، انہیں وہ کھلا چھوڑ دیتے تھے، وہ جہاں مرضی چلیں۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جن پر وہ اللہ کا نام لینا جائز نہیں سمجھتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اس پر غیر اللہ کا نام لیتے تھے، اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور یہ سب کچھ افتراءً علیہ، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے کے ساتھ یہ بھی ترمیم کرتے تھے کہ یہ سب اللہ ہی کا حکم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور پھر ان کے کرتوت کی ایک بدترین صورت یہ تھی، کہتے ہیں وقالوا ما فی بطون، یہ ایک دم آیت نمبر 139 جا رہی ہے، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، یہ جو جانور ہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے زندہ وہ تو ہم صرف مردوں کے لیے، بیویوں پر ہمارے حرام ہے، اور اگر اس جانور کے پیٹ میں کوئی مردہ بچہ ہو تو پھر مرد عورت سب کھا سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو وہ حلت اور حرمت کے حلال اور حرام ہونے کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتا، اور یہی اس کا زوال ہے۔ یہی امتیں جو یہ کر رہی ہیں، جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا، وہ آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت آ رہی ہے آگے، انعام اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے آیت نمبر 38، کہ جہنمی جب جہنم میں جمع ہوں گے تو قالت اخراہم لأولاہم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، جہنمی جب جہنم میں جمع ہوں گے چھوٹے بڑوں کو کہیں گے، بعد والے پہلے والوں کو کہیں گے جو پہلے گزر چکے تھے دنیا میں، اور اللہ جہنم میں وہ استغاثہ دائر کریں گے اللہ کے حضور، یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے، یا اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے۔ لیکن وہ جو پہلے گزرے ہوں گے وہ کہیں گے تم پر ہمارے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں، کیا کہتے ہیں، کرتوتوں کا مزہ چکھو، تمہیں کوئی فضیلت ہم پر نہیں کہ تمہیں ایک گنا عذاب ہو میں دگنا عذاب ہو۔ اللہ کہتے ہیں دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، کیوں؟ یہ گمراہ ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کسی کو گمراہ کیا تھا، تو اپنے گمراہی کا بھی عذاب ان کے اوپر اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی عذاب ان کے اوپر۔ اور یہی گمراہ کیسے ہوئے تھے، جو ابھی آپ سورہ انعام کی آیات سن چکے ہیں کہ شرک کی کتنی بدترین صورتیں ان کے ہاں رائج تھیں، اولاد تک کو نیاز کے طور پر وہ قتل کر دیتے تھے اور بزرگوں کے نام بھیٹ چڑھا دیتے تھے۔ اور جب یہی جہنم میں پہنچیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی ساڑھے ماں پیو غلط سن، ہم تو یہ سمجھتے تھے، یا اللہ ہم تو دنیا میں اس فارمولے پر عمل کرتے رہے، ساڑھے ماں پیو غلط سن، وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شرک سے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے، اللہ مرنے دم تک اور ہماری نسلوں میں بھی شرک سے حفاظت رکھے۔ تھوڑا سا جہنم کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آیت نمبر 44 ہے، 44 سے لے کر یہ بات جا رہی ہے 47 بلکہ 49 اور یہ 50 تک جا رہی ہے، لیکن میں صرف معمولی سا خلاصہ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہنم کا نقشہ سامنے رکھنا ہے تو آیت نمبر 44 سے لے کر آپ آیت نمبر 50 تک ضرور دیکھیے گا سورہ اعراف کے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اس وقت جنتی جہنمیوں کو کہیں گے ایک وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا، ہم نے تو اپنے وعدہ رب کا وعدہ پا لیا، جنت پہنچ گئے، کیا ایک وعدہ اللہ نے تم سے بھی کیا تھا، کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا، کہ اگر دھمکی دی تھی، وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میرے احکام پہ عمل نہیں کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے، جہنم میں پہنچو گے، بس پہنچ گیا ہم، لا الہ الا اللہ۔ ایک تو یہ ہوں گے جنتی جہنمی، اور تیسرا طبقہ ہوگا اعراف کے اوپر، جن کے اعمال ایسے مساوی ہوں گے کہ نہ وہ جنت جا سکیں گے نہ وہ جہنم، اعراف پہ ہوں گے۔ بالآخر یہ بھی جنت چلے جائیں گے، لیکن کچھ دیر اللہ تعالیٰ ان کو اعراف پہ رکھیں گے، وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن تمنا رکھیں گے، امیدوار ہوں گے، اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے فریاد کریں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کیجیے گا، لا الہ الا اللہ۔ بالآخر پھر ان کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اور جو جہنمی ہے وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے تھوڑا سا رزق ہمیں دے دو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی دیا ہے تھوڑا سا پانی کا کوئی قطرہ ہی انڈیل دو۔ جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا پینا دونوں کافروں پر حرام کر دی ہے، جن لوگوں نے دنیا میں
دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہوا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم انہیں بلا دیتے ہیں، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے ہی ہماری ملاقات کو بلائے بیٹھے تھے دنیا کے اندر۔ لا الہ الا اللہ۔ خواتین و حضرات، 8ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر بھی اپنی اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ 9ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔